السلام علیکم، میرا نام نازش ہے۔ میں نے 12ویں جماعت کے امتحان دیے تھے اور گھر میں بالکل فارغ بیٹھی تھی۔ میں نے امی سے کہا، امی مجھے نانکے گاؤں چھوڑو، مجھے 4 دن کی چھٹیاں ہیں۔ امی نے کہا، تمہارے ماموں کے گھر میں تو لڑائی چل رہی ہے، دونوں ماموں الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں، اگلی چھٹیوں میں چلی جانا۔ میں نے کہا، میرا گھر میں دل نہیں لگتا۔ امی نے کہا، تو کسی اور کو فون کر کے دیکھ لو۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے دوبارہ نہیں کہا کہ مجھے کہیں چھوڑو۔ ایک دن پھپھو جمیلہ کا فون آیا۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھیں اور سب کا حال پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا، پھپھو میں فارغ ہوں، آپ مجھے لینے آ جائیں، میرا گھر میں دل نہیں لگتا، میں اکیلی ہوں، میرا بھائی کراچی میں کام کرتا ہے، ہم صرف 2 بہن بھائی ہیں۔ مجھے اپنے بھائی کی بہت یاد آتی تھی، اگر وہ گھر ہوتا تو فوراً مجھے رشتہ داروں کے ہاں گھمانے لے جاتا، لیکن اب ایسا کوئی نہیں تھا۔ میں نے پھپھو سے کہا تو انہوں نے کہا، کل تمہیں شہزاد لینے آ جائے گا۔ میں خوش ہو گئی اور فوراً کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ دوسرے دن پھپھو کا بیٹا شہزاد مجھے لینے آ گیا۔ شہزاد بینک میں پرائیویٹ نوکری کرتا تھا اور میرے لیے چھٹی لے کر آیا تھا۔ پھپھو کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ گھٹنوں کے درد اور بیماری کی وجہ سے پھپھو سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا۔ پھپھو کی 2 بیٹیاں شادی شدہ تھیں اور بیٹا ابھی غیر شادی شدہ تھا۔ شہزاد کہتا تھا کہ جب تک سرکاری نوکری نہیں ملتی وہ شادی نہیں کرے گا۔ جب میں پھپھو کے گھر پہنچی تو پھپھو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ مجھے دیکھ کر پھپھو کا دل خوش ہو گیا کہ اب انہیں گھر کے کام میں مدد مل جائے گی۔ میں بھی پھپھو کے گھر جا کر بہت خوش تھی۔ میں نے پھپھو کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ پھپھو کے گھٹنے اور پاؤں سوجے ہوئے تھے، اس لیے میں پھپھو کا کام خود کرنے لگی۔ پھپھو کی دیورانی اور اس کی بیٹی زارا بھی گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھیں۔ وہ دونوں بہت اچھی تھیں۔ پھپھو اور ان کے درمیان بہت محبت تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ دیورانی اور جٹھانی کے درمیان اتنا پیار بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دن پھوپھا بھی ڈیوٹی سے واپس آ گئے۔ جب میں انہیں سلام کرنے گئی تو انہوں نے مجھے گلے لگایا، لیکن ان کے انداز میں مجھے کچھ غلط محسوس ہوا۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں یہ بات پھپھو کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ پھوپھا روز میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو لے کر آتے اور پھپھو کہتی، تمہارے پھوپھا کا دل بہت اچھا ہے، وہ بہت خیال رکھتے ہیں۔ ایک دن پھپھو اور ان کی دیورانی اپنے رشتہ دار کی عیادت کے لیے شہر چلی گئیں۔ زارا اسکول گئی ہوئی تھی اور شہزاد بھی ڈیوٹی پر تھا۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ پھوپھا گھر آئے اور مجھے بلایا۔ جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے میرے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں روکا اور کہا کہ یہ غلط ہے۔ میں بہت خوف زدہ ہو گئی اور خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ میری بات نہیں سن رہے تھے اور میرے کپڑے نکال کر سائڈ پر رکھ دیے۔ میں نے بہت احتجاج کیا اور مدد کے لیے پکارنے کی کوشش کی۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوجا۔ میں نے پھوپھا کے گال پر زور سے کاٹا۔ پھوپھا کے گال پر میں نے اتنی زور سے کاٹا کہ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی شلوار اٹھائی اور وہاں سے باہر آ گئی۔ میں دوسرے کمرے میں گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میں پھوپھا سے بچ گئی تھی۔ اگر میں وہاں سے نہ نکل پاتی تو پتہ نہیں پھوپھا میرے ساتھ کیا کر دیتا۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ پھوپھا کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ پھوپھا کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہیں دیکھ کر دل مچلنے لگتا ہے۔ میں فوراً دوسرے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر لیا اور ہاتھ میں فون لے کر کافی دیر تک روتی رہی۔ میں اپنی پھوپھو کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ مجھے آج پھوپھا کی اصل حقیقت معلوم ہوئی تھی کیونکہ میں پہلے کبھی زیادہ دن ان کے گھر نہیں رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کس برے وقت میں یہاں آ گئی اور پھوپھا نے میرے بارے میں غلط سوچ لیا۔ میں نے فوراً اپنی امی کو فون کیا اور کہا، امی مجھے کل یہاں سے لے جائیں، میرا دل نہیں لگ رہا۔ امی نے کہا، کہیں بھی تمہارا دل نہیں لگتا، کبھی یہاں نہیں لگتا، کبھی وہاں نہیں لگتا۔ میں نے کہا، امی مجھے گھر کے بغیر سکون نہیں آ رہا۔ اگلے دن میرے امی ابو مجھے لینے آ گئے۔ پھوپھا نے کہا، تم رک جاؤ، اور پھوپھو نے بھی کہا، بیٹا کچھ دن اور رہ جاؤ،
تمہارے ساتھ میرا دل لگ گیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے آگے داخلہ بھی لینا ہے، میں اس طرح فارغ بیٹھ کر گھر میں بور ہو جاؤں گی۔ پھپھو جو صبح ڈیوٹی پر جا چکے تھے، جاتے وقت مجھے کہہ گئے تھے، میں نے جو باتیں کی ہیں وہ کسی کو مت بتانا ورنہ تمہاری بدنامی ہو جائے گی اور رشتہ داری بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا تم جیسے انسان سے رشتہ ختم ہو جائے تو بہتر ہے، جو بیٹیوں کی عزت کی قدر نہیں کرتا۔ پھپھا کے جانے کے بعد میں اپنے والدین کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے والد صاحب کے ساتھ ایک اچھے کالج میں داخلہ لے لیا اور BCom کی پڑھائی شروع کر دی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی ایسے پھپھا کا سامنا نہیں کروں گی جسے بیٹیوں کی عزت کا احساس نہیں۔ جو اپنی بیٹیوں کو بیٹی سمجھے اسے دوسروں کی بیٹیوں کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ میں نے یہ بات اپنی امی کو بھی نہیں بتائی تھی اور دل میں ہی دبا لی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کبھی پھپھو کے گھر نہیں جاؤں گی۔ ایک دن پھپھو بہت بیمار ہو گئیں۔ سارے رشتہ دار ان کی خیریت پوچھنے جانے لگے اور مجھے بھی کہنے لگے کہ تم بھی چلو، لیکن میرا وہاں جانے کو بالکل دل نہیں تھا کیونکہ میں پھپھا کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی نے اصرار کیا تو میں نے انہیں پھپھا کی ساری باتیں بتا دیں۔ یہ سن کر امی حیران رہ گئیں۔ انہوں نے کہا بیٹی تمہارا وقت پر واپس آ جانا ہی بہتر ہوا، ورنہ ایسا انسان ہماری عزت کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ امی نے خود کہا کہ اب ہمیں پھپھو کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد میں کبھی پھپھو کے گھر نہیں گئی۔ میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ پھر بھائی کے کہنے پر میں نے IELTS کیا اور انگلینڈ چلی گئی۔ میرے زیادہ نمبر نہیں آئے تھے لیکن میرے گھر والوں اور بھائی نے مشکل حالات کے باوجود مجھے انگلینڈ بھیج دیا۔ وہاں مجھے ورک پرمٹ مل گیا اور میں نے کام شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے بھائی کو بھی وہاں بلا لیا۔ میری امی کو مجھ پر بہت فخر تھا۔ وہ کہتی تھی میری بیٹی جیسی بیٹی ہر گھر میں پیدا ہو۔ وہ لوگ غلط سوچ رکھتے ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں یا ان میں فرق کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو کبھی کمزور نہ سمجھو، انہیں اچھی پرورش اور اچھی تعلیم دو تاکہ وہ مستقبل میں اپنے والدین کا نام روشن کر سکیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔